السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے اور عزیز دوستو، آج کا ویڈیو جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، یقیناً یہ بہت خوبصورت ویڈیو ہے اور یہ اسلامک ہسٹری پر مبنی ہے۔ دیکھیے، بات یہ ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ اس وقت رجب طیب اردگان دھیرے دھیرے خلافت عثمانیہ کی بنیاد رکھنے کے لیے جا رہے ہیں اور دوبارہ سے اس کو زندہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسی وجہ سے امریکہ، اسرائیل، رشیا، چائنا اور جتنے بھی دشمن اسلام ممالک ہیں، وہ تمام کے تمام بہت زیادہ پریشان ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ اگر ایک مرتبہ پھر سے خلافت عثمانیہ قائم ہوئی تو پھر یہ سالوں سال بلکہ ایک عرصہ دراز تک چلے گی۔ اس لیے وہ لوگ کسی بھی طریقے سے اس کو ختم کرنے کی اور اس کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے، یعنی رجب طیب اردگان سے پہلے جتنے بھی لیڈرز آئے تھے، ان میں میکسیمم وہ تھے جو اپنے آپ کو سیکولر کہلاتے تھے۔ خلافت عثمانیہ جو کہ 600 سال چلی، اس کو ختم کرنے والا کون تھا اور کس طریقے سے اس کا خاتمہ ہوا، اور اس کے بعد کس طریقے سے ترکی کے اندر بے حیائی کو پوری ترکی کے اندر رائج کیا گیا اور بے حیائی کو پروموٹ کیا گیا، اور اس وقت ترکی کے حالات اتنے زیادہ خراب ہو گئے کہ اس کو دوبارہ سے سنبھالنا بڑا مشکل تھا۔ لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل سمجھ لیجئے کہ اللہ رب العزت نے رجب طیب اردگان کی شکل میں ترکی والوں کو ایک ایسا لیڈر عطا فرمایا کہ جو دھیرے دھیرے ان کو اسی کلچر پر لے کر آ رہا ہے جس کلچر کی بنیاد آج سے 700 سال پہلے ارطغرل غازی کے والد سلیمان شاہ نے ڈالی تھی، پھر اس کے بعد ارطغرل نے ڈالی تھی اور اس کے بیٹے عثمان نے ڈالی تھی۔ دھیرے دھیرے اسی پر آنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج میں آپ کو بتا دوں کہ دیکھیے، جو سیکولر ترکی کا بانی تھا جس کا نام تھا کمال اتا ترک، حقیقت میں اس کا نام تھا مصطفیٰ کمال اتا ترک، لیکن اس کے بعد اس نے اپنے نام سے مصطفیٰ ہٹا دیا۔ یہ اسلام کا سب سے بڑا دشمن تھا اور یہودی طاقتوں نے اس کو وہاں پر زبردستی بٹھایا۔ تو اس نے کیا 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 اور یہ کس طریقے سے مرا، میں پوری بات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ دیکھیے، سب سے پہلے اس نے کیا کیا، 1926 میں اس نے اسلامی خلافت کا خاتمہ کر دیا۔ اس کے بعد 1926 میں ہی اس نے اسلامی قانون کو مکمل طور پر ختم کر دیا۔ تیسری بات، اس نے کیا کیا، وراثت کی تقسیم کو مرد اور عورت کے مابین برابر بنا دیا، جبکہ قرآن مجید نے اس کے برعکس دوسرا حکم دیا ہے، یعنی مرد کے 2 حصے ہیں تو عورت کا 1 حصہ ہے، مگر اس نے اس کو برابر کر دیا۔ اس کے بعد چوتھی بات اس نے کیا کیا، ترکوں کو حج یا عمرے کی ادائیگی سے اس نے روکا۔ اسکولوں میں عربی زبان کی روک تھام اس نے کر دی، اور اس کے علاوہ مساجد میں نماز کے لیے اذان عربی کی بجائے ترکی زبان میں دینے کا حکم اس نے جاری کر دیا۔ اس کے علاوہ ترکی میں عورتوں کا حجاب اور پردہ اس نے روک دیا تھا۔ اپنے نام سے اس بندے نے مصطفیٰ کا نام حذف کر دیا، چونکہ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نفرت کرتا تھا اور گویا کہ آپ کے نام سے اس کو جلن اور حسد تھا۔ اسی وجہ سے اس نے کیا کیا، اپنے نام سے مصطفیٰ کا لفظ ہٹا دیا۔ اور اس نے کیا کیا، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کو جو چھٹیاں دی جاتی تھی اس کو منسوخ کر دیا۔ 10ویں بات اس نے یہ کیا کہ جمعے کی چھٹی کے بجائے اس نے اتوار چھٹی کو رائج کیا، کیونکہ انگریزوں کا یہ بہت بڑا چاپلوس تھا۔ ترک زبان سے اس نے عربی کے حروف نکال دیے اور اس کو پیور ترکی اس نے بولنے کے لیے لوگوں کو مجبور کر دیا۔ سینکڑوں علماء اور فقہا جنہوں نے اس کے نقطۂ نظر کو مسترد کر دیا اور اس کی بات کو نہیں مانا تو اس نے ان کو پھانسی دے دی۔ اس نے اپنی وفات سے پہلے اس کی تاکید کی کہ مسلمانوں کی نماز جنازہ نہ پڑھیں، اور سب سے بری بات، اس نے فحاشی کے اڈوں اور قہوہ خانوں کو کھولنے کی اجازت دی۔ اتا ترک نے 1923 میں ترک پارلیمنٹ سے پہلے کہا تھا کہ اب ہم 20ویں صدی میں ہیں اور صنعت اور انڈسٹری کے اس دور میں ہم انجیروں اور زیتون کی تلاش کرنے والی کتاب، جس کا مطلب قرآن کریم ہے، مطلب اس نے ڈائریکٹلی قرآن پاک کے اوپر حملہ کیا تھا، کہا تھا کہ ہم ایسی کتابوں کے پیچھے نہیں جا سکتے، معاذ اللہ۔ اسلام اور راسخ العقیدہ مذہبیت سے اس کو شدید نفرت تھی۔ یہ کوئی راز کی بات نہیں تھی کہ مصطفیٰ کمال ایک غیر مذہبی آدمی تھا۔ ایک دفعہ اس بات سے سنسنی پھیل گئی کہ مصطفیٰ کمال نے وہاں کے شیخ الاسلام کے سر پر قرآن پھینک کر مارا، جو کہ بہت بڑے وہاں کے جید عالم تھے۔ اس کے نزدیک خدا کی کوئی ضرورت نہیں تھی، وہ صرف اس چیز پر یقین رکھتا تھا جو دیکھنے میں آ سکتی تھی۔ کبھی کبھی وہ آسمان کی طرف مکہ اٹھا کر اشارہ کرتا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ زمانے ماضی میں اسلام محض ایک تخریبی طاقت رہا اور اس نے ترکی کو بہت نقصان پہنچایا ہے۔ اس نے اس حقیقت کو نظر انداز کر دیا تھا کہ اسلام کی ہی عطا کی ہوئی جو سلطنت ہے
600 سال سے چل رہی ہے، اس کی بنیاد بھی اسلام کی بنیاد پر ہی رکھی گئی ہے۔ اس کو اس آدمی سے سخت نفرت تھی جو تقدیر کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے۔ اس کا عقیدہ تھا کہ خدا کا کہیں وجود نہیں ہے اور انسان ہی اپنی تقدیر بناتا ہے۔ اس کا مصمم ارادہ تھا کہ مذہب کو ممنوع قرار دے، خواہ اس کے لیے طاقت استعمال کرنی پڑے، خواہ دھوکہ اور فریب سے ہی کام کیوں نہ لینا پڑے۔ تو بالآخر اللہ نے اسے سرخ چونٹیوں سے ہلاک کر دیا جنہوں نے اس کا جسم کھایا، اور کئی سال تک اس کی لاش بغیر کفن کے یوں ہی بغیر دفن کے پڑی رہی، اور گویا کہ اس کی لاش سڑ گئی۔ تو پتہ چلا کہ جو اسلام کا دشمن ہوتا ہے اس کا یہی حشر ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے پھر سے ترکی کو سنبھال لیا، اور آج دھیرے دھیرے وہاں کا نظام درست ہو رہا ہے۔ یہ ویڈیو آگے ضرور پہنچائیں۔